یہ جو نماز کا نظام ہے نا اسلام میں، اب یہ جو نماز کا پورا نظام ہے یہ ایک بہترین معاشرے کو تیار کرنے کا پورا ایک کورس ہے، ایک سسٹم ہے۔ چونکہ ہم لوگوں نے اس وقت صرف چند رکعت نماز پڑھنے کو نماز پڑھنا سمجھا ہوا ہے، اور باقی جو پورا نماز کا سسٹم تھا اس کے ذریعے کتنی ایک ڈسپلن جماعت تیار ہوتی تھی، کیا کیریکٹر اور کیا صفات اور کیا خوبیاں قوم کے اندر ڈیولپ کی جاتی تھیں اس نماز کے ذریعے، آج ہم کو اس کا اندازہ نہیں رہا۔ یہ باتیں اس لیے یاد دلائی جا رہی ہیں، اور یاد دلانے سے الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے۔ کئی سال سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب یاد دلایا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے درمیان ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو کچھ بتایا جائے اور وہ عمل کرے۔ امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے۔ آپ دیکھیں نماز کا نظام، نماز کے لیے ایک بات کہی گئی کہ سارے مرد ایک جگہ پر اکٹھا ہو کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ آپ کو نہیں اندازہ ہے، کیونکہ ہمارے گھر کی چیز ہو گئی، ہر وقت ہم پڑھتے ہیں، ہمیں کچھ قدر ہی اس کی نہیں ہے، اور چونکہ اس کی کچھ خصوصیات کی وضاحت بھی نہیں ہوتی تو ذہن بھی نہیں جاتا۔ دنیا کی قوموں کے پاس اس بات کا تصور بھی نہیں ہے کہ غریب اور امیر، اونچا اور نیچا، گورا اور کالا، اور غلام اور مالک اور خادم اور نوکر سب ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اب جس قوم کا یہ مزاج بنایا جائے، نماز کے ذریعے ایک مزاج بنایا گیا کہ سب برابر ہیں، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، کسی کو حقیر مت سمجھنا، کسی کو ذلیل مت سمجھنا، کسی کو نیچا مت سمجھنا، بہت احترام کے ساتھ کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، درمیان میں فاصلہ بھی نہ ہو۔ اور یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اگر نماز میں تمہارے درمیان بیچ میں گیپ رہا تو تمہارے اندر قومی اتحاد نہیں پیدا ہو پائے گا۔ اب یہ کیا مطلب ہے؟ اگر نماز میں ایک صف میں صحیح طریقے سے لوگ کھڑے ہیں اور صحیح نیت کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو اپنے دائیں کھڑے ہوئے انسان کی راحت کا بھی خیال ہے، اپنے بائیں کھڑے ہوئے انسان کی راحت کا بھی خیال ہے۔ آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ مسجد میں آنے سے پہلے کوئی بدبودار چیز استعمال بالکل مت کرنا، جو چاہے جائز بھی ہو مگر اس کے اندر بدبو ہو تو مسجد میں ایسے منہ کو لے کر مت آنا، اچھی طرح دھو کر اس بدبو سے منہ کو صاف کر کے آنا۔ پیاز کھا کر، لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ تم مسجد میں آؤ گے، پاس میں کھڑے ہوگے، تمہارے بھائی کو تکلیف پہنچے گی۔ اب جو انسان اتنا سینسیٹیو بن گیا کہ وہ منہ کی بدبو سے بھی بھائی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ بھائی کی دکان پہ قبضہ کرے گا، وہ بھائی کو قتل کرے گا، وہ بھائی کا مال چوری کرے گا، وہ اس کو گالی دے گا، وہ اس کا دل دکھائے گا، سوال ہی پتہ نہیں۔ کتنے پیارے انداز سے اس نماز کو سکھایا گیا۔ نماز سے پہلے پاک صاف ہو جاؤ، وضو کر لو، اور وضو کا بھی جو سسٹم دیا گیا کتنا پیارا، کتنا خوبصورت۔ اور کوئی بیمار ہو، کوئی سفر پر ہو، پانی نہیں ملتا تو وضو کا بھی ایک آلٹرنیٹ دے دیا گیا، مگر پاک صاف ہوئے بغیر اس رب کے سامنے کھڑے مت ہونا۔ پھر اس میں بھی کہہ دیا گیا کہ اپنے میں سے ایک کو امام بنا لو، وہ امام جو قرآن کو زیادہ بہتر طریقے پر پڑھتا ہو، قرآن کو سمجھتا ہو، اس کو امام بناؤ اور امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو، امام ہاتھ باندھے تو تم بھی ہاتھ باندھو، امام قرآن پڑھے تو غور سے سنو، امام رکوع میں چلا جائے تو تب بھی رکوع میں چلے جاؤ۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی اور دیر تک کھڑا اپنے رب کی باتیں کروں، نہیں کر سکتے، امام کے پیچھے تم کو رکوع میں جھکنا ہی پڑے گا۔ ایک امام کی اطاعت، ایک قیادت کے پیچھے چلنا، ایک لیڈر کو مان لینا اور لیڈرشپ کو فالو کرنا، یہ کتنا زبردست مزاج بنایا گیا تھا نماز کے ذریعے۔ کبھی امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، امام قرآن کی کوئی آیت بھول جائے،
تو اس وقت سکھایا گیا کہ تم کیا کرنا، تم لقمہ دے دینا، قرآن کی کوئی آیت غلط پڑھ رہا ہے تم پیچھے ایک لفظ صحیح بول دو تاکہ اس کو یاد آ جائے، اور کوئی غلطی ہو گئی وہ 2 رکعت کے بجائے وہ بیٹھنے کے بجائے اٹھ گیا، بیٹھنے سے پہلے اٹھنے لگا تو تم کہہ دو سبحان اللہ، ختم۔ یہ نہیں کہ امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو پیچھے جلوس نکل رہا ہے، نعرے لگ رہے ہیں امام صاحب مرد آباد، امام صاحب کے خلاف پوسٹر لگ رہے ہیں، امام صاحب کے خلاف اشتہار نکل رہے ہیں، اخبار میں مراسلے جا رہے ہیں، متولی صاحب تنخواہ کاٹ رہے ہیں کہ آپ سے پچھلے جمعے کو بھی غلطی ہوئی تھی اور پچھلے منگل کو بھی غلطی ہوئی تھی، اس لیے اس مہینے 200 روپے کم۔ اور غلطی امام صاحب سے ہوئی، مقتدی نے پیچھے صرف اتنا کہہ دیا کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ امام صاحب غلطیوں سے پاک تو صرف اللہ ہے، نہ میں نہ آپ۔ خالی اتنا یاد دلایا، امام صاحب کو فوراً یاد آ گیا کہ اس وقت یاد دلانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ فوراً انہوں نے سوچا، یاد آ گیا یہ غلطی ہوئی ہے، سجدہ سہو کر لیا، نماز مکمل کر دی۔ اب مقتدیوں نے بھی سب نے پیچھے سجدہ سہو کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ امام صاحب غلطی آپ سے ہوئی اور 2 سجدے ہم کیوں کریں؟ آپ سجدے کیجئے اور ہم پیچھے سے کھڑے بیٹھ کر فوٹو کھینچیں گے، ہم پیچھے سے بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے کہ امام صاحب کو 2 سجدے اور کرنے پڑے، اچھا ان کا وزن کم ہوگا۔ نہیں، امام صاحب ہم مانتے ہیں ہماری کسی گناہ یا غفلت کی وجہ سے شاید آپ بھول گئے، اس لیے ہم سب اللہ سے 2 سجدے کر کے معافی مانگیں۔ کیا مزاج بنایا گیا، جوڑ کا، محبت کا، اخوت کا۔ 1-2 نمازوں میں کوئی ایک آدھ غیر حاضر ہوتا تھا تو صحابہ فکر مند ہو جاتے تھے، وہ ساتھی آج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری ہے، کوئی بات ہے۔ فوراً گھر پہنچ جاتے تھے 2-4 لوگ معلوم کرنے، سب خیریت ہے، کیا معاملہ ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ آپ نماز میں کیوں نہیں آئے، بس ہم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے لاکھ کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ ایک نماز کے ذریعے سے ایک محبت کرنے والا سماج، ایک سمجھدار سماج، ایک ڈسپلن سماج، ایک لیڈرشپ کو فالو کرنے والا سماج، برابری پر یقین رکھنے والا سماج، کسی کو اونچا اور نیچا نہ سمجھنے والا سماج بنایا جا رہا تھا۔ اب جب ان حالات کے مقابلے کے لیے، اب سمجھ میں آپ کے انشاءاللہ بہتر طریقے پر آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے جو خطرے آ رہے ہیں ان کے سامنے سے مقابلے سے پہلے اپنی اندر کی کمزوریوں کو اور دور کرو، اپنے اندر کی خوبیوں کو اور لاؤ۔ اقیم الصلاۃ جو اس کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے، اس کو سمجھیے۔ نماز ایک عنوان ہے، نماز ایک طریقہ ہے، ایک سسٹم ہے، معاشرے کی تربیت کا، اخلاق کے بنانے کا، ایک متحد، ایک یونائٹڈ، ایک ڈسپلن، ایک آرگنائزڈ، ایک جماعت بنو۔ اس لحاظ سے اپنی کمیوں کو دور کرو، کیونکہ اگر تمہارے اندر پھوٹ ہے، آپس میں تمہارے اندر آپس میں اتحاد نہیں ہے، تم ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، کوئی دوسرا نقطہ نظر، کوئی دوسرا ویو پوائنٹ تم ٹالریٹ نہیں کرتے، تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں صرف وہ حق ہے، اس مزاج کے ساتھ کوئی قوم باہر کے چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اجتماعیت سیکھو، اتحاد سیکھو، اطاعت امیر کی مشق کرو، اپنی کسی کو بڑا مانو، لیڈرشپ مانو۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں لیڈرشپ کی کمی ہے، میں کہتا ہوں مسلمانوں میں لیڈرشپ کی زیادتی ہے، ہر مسلمان لیڈر ہے۔ ڈھابے پہ بیٹھا ہوا 2.25 روپے کی چائے پی رہا ہے اور اقوام متحدہ پہ تبصرے کر رہا ہے، یہ ہے مسلمان۔ ہمیں
لیڈروں کی کمی نہیں ہے، فالوورز کی کمی ہے. سب لیڈر ہیں تو فالوور ہے ہی نہیں. ہر شخص اپنی الگ رائے رکھتا ہے اور لیڈرز کو سامنے تجویزیں لے کر آتا ہے. ایک بڑے لیڈر ہمارے ملک میں گزرے ہیں، کاشی رام. ایک بار کسی موضوع پر بات ہوتے ہوتے کہنے لگے میں نے اپنے آفس میں 2 دروازے لگائے. آپ چل کر دیکھ لیجئے، دلی کے کرول باغ میں میرے آفس میں 2 دروازے ہیں. میرے پاس جتنے انٹلیکچوئل، جتنے دانشور، جتنے ہمارے سماج کے سمجھدار آتے ہیں اور آ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، اس آندولن میں یہ بھی ہونا چاہیے، تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کون سے دروازے سے آئے تھے؟ ادھر سے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ دروازہ کھلا ہے، پلیز گیٹ آؤٹ، امیڈیٹلی گیٹ آؤٹ، تشریف لے جائے. تو یہ جو مشورے دینے والوں کی کثرت ہے، اللہ اگر ووٹنگ ہو تو دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں میں. اس طرح نہیں کام چلتا، اس طرح کبھی کام نہیں چلتا. اگر سب امام بن جائیں تو نماز ہوگی؟ نماز ایک سسٹم ہے، اور عربوں میں تو بالکل ہی مزاج نہیں تھا کسی کو بڑا ماننے کا. ان عربوں کے مزاج کو بدل دیا محمد الرسول اللہ. اور ان سے بڑھ کر کوئی اپنے بڑوں کی بات ماننے والا زمانے تک دنیا میں کوئی نہیں تھا. اور جب تک یہ خصوصیت مسلمانوں میں رہی وہ دنیا کی خدمت کے لائق رہے. ان کی عقل ترقی کرتی رہی، ان کے مزاج کے اندر خدمت کا جذبہ رہا. دنیا کی قوموں کو کہاں سے کہاں پہنچانے میں انہوں نے اپنے ریسورسز، اپنے ہیومن ریسورسز، اپنے فائنینشیل ریسورسز جھونک دیے. تب دنیا کہاں سے کہاں پہنچی.